کہ ہر بال کو جو ہے وہ زبان عطا کی اور آپ کے ہر بال سے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی. جیسے کہ جو ہے وہ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھی ہیں کہ میری لوں لوں وچ لکھ لکھ چشمے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے ایک ایک بال کے اندر لاکھوں چشمے ہیں. کس کے؟ معرفت خدا بندی کے. تو اسی معرفت خدا بندی کے ذریعے سے حضرت علی المرتضیٰ الحم سے لے کر بالناس تک قرآن جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے. تو بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا دوسری چیز جو میں چھوڑے جا رہا ہوں تو ارشاد فرمایا وہ میری آل ہے، وہ میری آل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو میری آل ہے ان سے بھی محبت رکھنا. حضور کی جو آل ہے حضور نے فرمایا ان سے بھی محبت رکھنا، اور فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی. استاد جی آگے تشریف لے آؤ، ابھی آ جاؤ. اتنی ہوا لگ رہی ہے، بچہ پنکھا جا رہے ہیں. چلو جی میں آپ مناسب. تو فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو کشتی نوح کے اندر زمانہ نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو رہ گیا سو ضائع ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فرمان کے اندر کشتی نوح کی بات فرمائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے. یعنی جو کشتی میں سوار ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی کشتی کی نسبت بندوں سے ہوتی ہے اور بندوں کی نسبت کشتی سے. تو فرمایا وہی میری آل جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوگی جس کی نسبت مجھ سے ہے، کیونکہ وہ کشتی جو تیر رہی تھی اس کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اس کشتی کو چلا رہے تھے. تو حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ کشتی نوح کی طرح ہے میری آل کی مثال. یعنی میری آل وہی جو ہے کامیاب ہے اور اسی کے لڑ لگے رہنا جس کی نسبت میرے ساتھ ہے. اگر میرے ساتھ نسبت نہیں، میرے ساتھ اپنا ناطہ کٹ گیا ہے، تو جو ہے جیسا بھی ہے اگرچہ حضور کا خون ہی کیوں نہیں، اس سے نسبت نہیں جوڑنی اور اس سے محبت بھی نہیں رکھنی اور اس سے تعلق بھی نہیں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہوتا کائنات کی کوئی شے اس کی نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے اسی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ان قریب طوفان آنے والا ہے اور وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا. جب اعلان کیا سیدنا نوح علیہ السلام نے تو جو آپ کے ماننے والے تھے وہ چڑھ گئے اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے. حتیٰ کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی کو اپنا جو ہے مسکن بنایا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا اور کہنے لگا کہ پہاڑ کی چوٹی کشتی سے بھی اونچی ہے تو میں اس چوٹی پہ چڑھ جاتا ہوں، کشتی میں سوار نہیں ہوتا تاکہ میں اس چوٹی پہ چڑھ کر اپنے آپ کو بچا سکوں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ یا کسی اور بلند جگہ پہ چلے جاؤ، جب تک کشتی میں سوار نہیں ہوو گے بچو گے نہیں. تو کشتی میں سوار ہو جاؤ کیونکہ پانی جو نکلے گا تو وہ چوٹیوں کو بھی نیچے چھوڑے گا اور چوٹیوں سے بھی اوپر گزر جائے گا. تو وہ نہ مانے، حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کو نہ مانا اور چوٹی پہ چڑھ گئے. تو جس وقت طوفان نے اپنی موجیں ماری تو اس چوٹی کو جا کے چھوا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لیا. تو سیدنا نوح علیہ السلام کی دل مبارک کے اندر اولاد کی محبت کا سلسلہ اجاگر ہوا. رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ لَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح ہم نے اس کو آپ کی آل سے بھی نکال دیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو حضور کے نقش قدم پر نہ چلے، یعنی جیسے سرکار کو ماننے کا حق ہے اس طرح نہ مانے، تو یاد رکھیے ایسے سید سے نسبت کرنا جو ہے درست نہیں اور ایسے سید کی تعظیم کرنا بھی جائز نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے درست ہے، عمل کے لحاظ سے کمزور ہے، تو پھر جو ہے اس کی تعظیم کرنی ہے خون رسول کی وجہ سے. عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، عمل کے لحاظ سے اگرچہ کمزوری ہے تو پھر بھی اس کی تعظیم کرنی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت جو ہے عقیدے کے لحاظ سے درست ہے. اور حضور علیہ السلام نے
آپ نے عالم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری وجہ سے میری آل سے محبت کرے گا تو میں اس سے محبت کروں گا۔ اور سرکار کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس رات کے وقت حاضر ہوا، اس حال میں کہ سرکار اپنے گھر کے اندر تشریف فرماتے، میں نے دستک دی، حضرت ام ایمن نے پوچھا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ اسامہ بن زید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دیتا تو اس آدمی کا حضور کے پاس آ کے ذکر کیا جاتا۔ صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اجازت مانگ